بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے، مجھے پکا یقین ہوتا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، کیونکہ جب خیریت سے ہوتا ہے انسان جبھی تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بک ریڈنگ کرے آ کے، یا کبھی کبھی اگر آپ تھکے بھی ہوتے ہیں تب بھی ہم سوچتے ہیں کہ چلیں اچھی سی کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ تو بک سے اچھا بہترین دوست کوئی ہے نہیں اس زمانے میں۔ اور کتابیں بھی ایسی کتابیں جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نا، یہ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ مل کے پڑھتے ہیں، اور کتاب جو آج کل پڑھ رہے ہیں ہمیں فریش کر دیتی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے پارٹ نمبر 10۔ اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو کچھ ہم نے اکثر سنتے چلے آئے ہوتے ہیں، جب ہم ان کو کتابوں میں ہماری نظر سے گزرتی ہیں چیزیں تو ہمیں اسے پڑھنے میں بہت لطف آتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے ابھی واقعہ مباہلہ کو پڑھا، تو اب ہم پھر اس پیج نمبر 143 پر واقعہ مباہلہ کا لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے واقعہ مباہلہ بطریق دیگر، یعنی ایک اور انداز میں کسی اور کتاب کا میں ہوگا۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نجران کا وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو ان میں سے ان کے 3 مؤثر افراد عاقب، محسن اور اسقف یہود مدینہ کے پاس گئے اور انہیں آواز دے کر کہا کہ اے بندروں اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہونے والوں، یہ شخص تمہارے درمیان موجود ہے اور تم پر غلبہ حاصل کر چکا ہے، تم گھر سے نکل کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہم پیج 144 پہ آ گئے۔ لکھا ہے چنانچہ منصور یہودی اور کعب بن اشرف یہودی ان کے پاس گئے اور کہا کہ کل تم صبح کے وقت ہمارے ساتھ مسجد نبوی میں چلو اور ہم ان سے کچھ سوال و جواب کریں گے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ تو اگر کسی نے سوال پوچھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے، اور اگر کوئی سوال کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو آپ اپنے اصحاب کو رات کی وحی سے باخبر کرتے تھے۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو منصوبے کے مطابق اہل نجران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اسقف نے کلام کی ابتدا کرتے ہوئے کہا، ابو القاسم یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے والد کا نام عمران تھا۔ اسقف، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے والد حضرت یعقوب تھے۔ اسقف یہ فرمائیں کہ آپ کے والد کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے والد عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ اسقف نے کہا یہ بیان فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون تھے؟ تو نبی اکرم خاموش ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا وہ اللہ کی روح اور خدا کا کلمہ تھے۔ اب آگے لکھا ہے کہ اسقف نے کہا کہ بہت خوب، کیا روح بغیر جسم کے بھی ہوتی ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت کون سی ہے جس کا ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں؟ آئیے اس ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدا کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ خدا نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ سامعین انہوں نے آیت کا جو حوالہ دیا ہے اس کا نام یہاں پر لکھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے آگے ہم چلیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے اسقف نے لفظ تراب یعنی مٹی سنا تو اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے مٹی کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں منافی دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توریت، زبور اور انجیل میں ہمیں یہ چیز کہیں نہیں دکھائی دیتی، یہ چیز صرف آپ کے پاس ہی پائی جاتی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ہم آئے پیج 145 پہ۔ یہ جو آیت نازل فرمائی اس کا سامعین نام لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں انورٹڈ کاما کے علم آ جانے کے بعد بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفوس کو بلاؤ، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اہل نجران کو بھی اپنی صداقت پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف کیا ہے، یہ مباہلہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ کل مباہلہ ہوگا۔ رات گزری تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ہمیں اپنے ساتھ لیا. مجھ سے فرمایا تم میرے آگے چلو, خود میرے پیچھے چلے اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنی پشت کے پیچھے رکھا اور حسن و حسین علیہ السلام کو دائیں بائیں لے کر چلے. جب اہل نجران نے رسول خدا کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا تو انہیں ندامت ہوئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ سچا نبی ہے. اگر آج ہم نے اس سے مباہلہ کیا اور اس نے ہمیں بد دعا دی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اب ہلاکت اور بد دعا سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ ان سے معافی مانگی جائے. یہ سوچ کر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو القاسم آپ ہمیں معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے معاف کیا. خدا کی قسم اگر آج میں تم سے مباہلہ کرتا تو روئے زمین پر خدا کسی بھی عیسائی کو زندہ نہ چھوڑتا, وہ سب کو ہلاک کر دیتا. تو اب ہم پیج نمبر 146 پہ آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام کی افضلیت کا استدلال. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ نے کتاب الفصول میں لکھا ہے کہ ایک دن مامون نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کہا کہ قرآن کریم کے مطابق آپ مجھے امیر المومنین علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت سے آگاہ کریں. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا آیت مباہلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس آیت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو اپنا ابنا یعنی اپنا ابنا بنا کر لے گئے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا کو نساء کے عنوان سے اپنے ساتھ لے کر میدان میں گئے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کو انفسنا کے عنوان کے تحت اپنا نفس بنا کر میدان میں لے گئے تھے. اس آیت میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا گیا ہے اور یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے افضل شخص تھے اور اب جو اس افضل ترین شخصیت کا نفس ہوگا وہ بھی تو تمام لوگوں سے افضل ہوگا. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مامون نے کہا اس آیت میں تینوں الفاظ جمع ہیں. ابنا جمع ہے, اس کے تحت رسول خدا حسنین کریمین کو ساتھ لے گئے تھے, اور نساء جمع ہے, اس کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے گئے تھے. لیکن این ممکن ہے کہ انفسنا سے مراد رسول خدا کی ہی ذات مراد ہو. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا ممکن نہیں, ایسا ناممکن ہے کیونکہ آیت کی ابتدا میں لفظ ندعو نون دال عین اور عین پہ پیش موجود ہے, یعنی ہم دعوت دیتے ہیں, ہم بلائیں. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دعوت نہیں دیتا, ہمیشہ دوسرے کو دعوت دیتا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی حاکم اپنے آپ کو حکم نہیں دیتا اور دوسروں کو حکم دیتا ہے. اور یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور مرد کو مباہلے میں نہیں بلایا تھا. اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام ہی آیت قرآنی کے تحت نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. مامون نے کہا خدا آپ کو جزائے خیر دے, آپ علیہ السلام نے میری مشکل آسان کر دی ہے. تبرسی لکھتے ہیں کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ ابنا انا سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام مراد ہیں. ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 147 پر. اب لکھا ہے کہ ابو بکر زاری کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حسن اور حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں اور بیٹی کی اولاد انسان کی اپنی ہی اولاد ہوتی ہے. فرقہ معتزلہ کے مشہور امام ابن ابی علان عین لام الف نون لکھتے ہیں کہ آیت مباہلہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مباہلہ کے وقت حسنین کریمین اگرچہ چھوٹے تھے لیکن وہ شریعت کے مکلف تھے کیونکہ مباہلہ کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کم سنی اور حد بلوغت سے کمی کمال عقل کے منافی نہیں ہے. حد بلوغت احکام شرعی کے لیے مقرر کی گئی ہے جبکہ حسنین کریمین مباہلہ کے وقت حد بلوغت پر نہیں پہنچے تھے مگر وہ اس عمر میں بھی کامل العقل تھے. علاوہ ازیں ہمارے عقیدے کے مطابق خداوند عالم اپنے مقرر کردہ ہادیوں کو بچپن میں وہ علم و حکمت عطا کرتا ہے جو کہ اس دور کے بزرگوں کے پاس بھی نہیں ہوتی. اس ذریعے سے خدا ان کی عظمت و کرامت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان 2 شہزادوں کے لیے فرمایا تھا
کہ انورٹڈ کاما کے میرے 2 فرزند امام علیہ السلام ہیں، خواہ وہ قیام کریں یا قعود کریں. اب انورٹڈ کاما کلوز. آگے لکھا ہے مقصد یہ ہے کہ خواہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں جنگ کریں یا مصالحت کریں، خانہ نشین ہو جائیں. آیت میں موجود لفظ نساءنا سے مراد بالاتفاق خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کیونکہ سیدہ کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت کو مباہلے میں شریک نہیں کیا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام انفسنا کے مصداق ہے. اس لفظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دعوت دینے والے تھے، اور دعوت دینے والا کبھی اپنے آپ کو دعوت نہیں دیتا، وہ ہمیشہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انفسنا سے رسول خدا کی ذات مراد نہیں ہے، تو یہ بات متعین ہو جائے گی کہ اس لفظ کے مصداق امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں، اور آج تک کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسول خدا کسی اور کو میدان مباہلہ میں لے گئے ہیں. پیج 148. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس سے حضرت علی علیہ السلام کی افضلیت کا اثبات ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھی آپ کا شریک اور سہیم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے جس کا کائنات میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. نیکسٹ پیراگراف ہے کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لفظ انفسنا سے امیر المومنین علیہ السلام مراد ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابن حجر نے سوائق میں دار قطنی قاف توئے نون چھوٹیے سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے شورا کے دن اپنے حق کے اثبات کے لیے جو دلائل دیے تھے، ان میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی اور قریبی رشتہ دار بھی ہے؟ کیا میرے علاوہ رسول خدا نے کسی کو اپنا نفس قرار دیا تھا؟ اور کیا میرے بیٹوں کے علاوہ رسول خدا نے کسی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا؟ کیا میری زوجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ رسول خدا نے کسی اور عورت کو و نساءنا کا مصداق بنایا تھا؟ حاضرین نے کہا نہیں. واضح رہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں آپ کے چچا عباس بھی موجود تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے 2 بڑے بھائی عقیل اور جعفر علیہ السلام بھی موجود تھے. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ مگر حضرت نے مباہلے میں ان 4 ہستیوں کے علاوہ اور کسی کو شریک نہیں کیا تھا. ممکنہ طور پر اس کی 2 وجوہات میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے. پہلی وجہ، رسول خدا نے ان ہستیوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ یہ ہستیاں رسول خدا کے بعد پوری کائنات میں سے خدا کے مقرب ترین تھیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن پر بددعا کے لیے انہی کا ہی انتخاب کیا. دوسری وجہ، یا پھر رسول خدا نے ان ہستیوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کائنات سے زیادہ عزیز تھیں، اور آپ اپنی عزیز ترین شخصیات کو لے کر اس لیے آئے کہ کائنات دیکھ لے کہ اگر میں سچا نبی نہ ہوتا تو بددعا کے لیے اپنی عزیز ترین شخصیات کو ساتھ لے کر نہ جاتا. تو آگے چلتے ہیں لکھا ہے، اور یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں سے بشرا اور دنیا امور کے لیے محبت نہیں کرتے تھے. دوبارہ پڑھتی ہوں. اور یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں سے بشری اور دنیاوی امور کے لیے محبت نہیں کرتے تھے. ہم آ گئے پیج 149 پہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان سے محبت کرتے تھے جن سے خدا محبت کرتا تھا. بعض اعلام کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول خدا کسی سے دنیاوی امور کی وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ اس سے محبت کرتے تھے جو کہ متقی ہوتا اور افعال واجبہ کا تارک نہ ہوتا اور افعال محرمہ کا عامل نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے جو ہر لحاظ سے اعلیٰ اور بہترین صفات کا حامل ہوتا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت اس امر کی دلیل ہے کہ یہ ہستیاں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی تھیں اور باقی لوگوں سے
تمام صفات میں افضل تھیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ یہ ہستیاں تمام مخلوق میں سے خدا کی زیادہ مقرب اور محبوب ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ ذوات طاہرہ باقی تمام انسانوں سے افضل تھیں، اور اس کے ساتھ عقل کا یہ فیصلہ ہے کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو ترجیح دینا خلاف عقل ہے اور قبیح فعل ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ آیت مجیدہ میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول کہا گیا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ فی الحقیقت نفس رسول تھے، کیونکہ دو چیزوں کو ایک چیز نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس سے مراد ان ہستیوں کا صفات و کمالات میں مشترک ہونا ہے، اور آیت ختم النبیین اور لا بنی بعدی کے ذریعے سے نبوت کا منصب خارج ہو جائے گا۔ نبوت کے علاوہ باقی تمام صفات باقی رہیں گی، اور ان میں وجوب اطاعت، ریاست عامہ اور دوسروں سے افضل ہونا سر فہرست ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ امام راضی اپنی کتاب 40 میں لکھتے ہیں کہ شیعہ اس آیت سے اس امر پر استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام تمام صحابہ سے افضل تھے، اور وہ اس کے لیے کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آیہ مباہلہ میں موجود لفظ انفسنا سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ انفسنا کے مستاق حضرت علی علیہ السلام ہیں، جیسا کہ اخبار صحیحہ پر اس پر دلالت کرتی ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 150 پر، لکھا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ نفس و علی بین ہی نفس و محمد نہیں تھے، لہٰذا اس سے دو نفوس کے درمیان مساوات مراد ہوگی، اور یہ مساوات اس امر کی متقاضی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فضائل و مناقب حاصل ہیں اتنے ہی فضائل حضرت علی علیہ السلام کو حاصل ہوں گے، البتہ فضیلت نبوت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اب آگے لکھا ہے اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں، لہٰذا علی نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے تمام لوگوں سے افضل ہوں گے، کیونکہ افضل کا مساوی افضل ہی ہوتا ہے۔ اب آگے تھوڑا سا ہیڈنگ کی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ شیخ کاظم ازدی نے اس مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے، ہم اشعار اردو میں پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام، آپ علیہ السلام خدا کے وہ ہاتھ ہیں جس کی سخاوت ہر چیز پر دکھائی دیتی ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت سے خصائص کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے خصائص کا اعداد کی طرح سے کوئی شمار نہیں۔ جو آنکھ آپ کے گلشن کے علاوہ اور طرف دیکھنے کی عادی ہے، کاش اس میں ہمیشہ کے لیے تنکا پڑ جائے۔ آپ علیہ السلام کی ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے مانند ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کو اپنا بھائی ہی نہ بناتے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف آ رہے ہیں، اور ہیڈنگ ہے بہت ہی میں کیا کہوں انٹرسٹنگ۔ کیا ہے؟ علی علیہ السلام حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے بہت تفصیل سے پڑھوں، تو آئیے اب ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انورٹڈ کاما، تمہارا ولی بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ اسی آیت مجیدہ کے متعلق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے اسلام قبول کیا، ان میں عبداللہ بن سلام، اسد ثعلبہ اور ابن سوریہ جیسے افراد سر فہرست تھے۔ یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کو اپنا وصی مقرر کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے بعد ہمارا سرپرست کون ہے؟ تو اس وقت یہ آیت یعنی انما ولیکم اللہ ورسولہ والی نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو اور مسجد کی طرف چلیں۔ جب مسجد کے قریب گئے تو وہاں سے ایک سائل نکل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تجھے کسی نے کچھ عطا کیا؟ اس نے کہا، جی ہاں، مجھے یہ انگوٹھی ملی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ انگوٹھی کس نے عطا کی ہے؟
سائل نے کہا مجھے یہ انگوٹھی اس نے دی ہے جو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اس نے انگوٹھی دی تھی تو وہ کس حالت میں تھا؟ سائل نے کہا کہ اس نے حالت رکوع میں مجھے یہ انگوٹھی دی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم پیج 152 پہ آ گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اہل مسجد نے بھی تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل مسجد نے بھی تکبیر کہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام بن ابی طالب میرے بعد تمہارا ولی اور سرپرست ہے۔ حاضرین نے کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے اور علی علیہ السلام کے ولی ہونے پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کامہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی ولایت کو قبول کرے گا بے شک اللہ کا گروہی غالب ہے۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اس وقت حسنان بن ثابت کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔ اب یہ اشعار ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کامہ میں کہ اے ابو الحسن تجھ پہ میری جان اور روح قربان ہو اور زمانے میں چلنے والا ہر سست رو اور تیز رو تجھ پر قربان۔ تو نے حالت رکوع میں خیرات عطا کی ہے۔ اے بہترین رکوع کرنے والے، اے لوگوں کی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ خدا نے تمہارے حق میں آیت ولایت نازل فرمائی اور اسے محکمات شرائع میں بیان کیا۔ انورٹڈ کامہ کلوز۔ اس کے بعد حسان بن ثابت نے اس موضوع پر یہ اشعار بھی کہے۔ آئیے اس کا بھی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہم پیج 153 پر آ گئے ہیں۔ انورٹڈ کامہ امیر المومنین علیہ السلام علی علیہ السلام ازل سے صاحب ہدایت ہیں اور ہر جوتا پہننے والے اور ننگے پاؤں چلنے والوں سے افضل ہیں۔ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دی اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نماز پڑھی اور بھوکا رہ کر روزہ رکھا۔ جب سائل ان کے پاس گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف دراز کیا اور انہوں نے کسی طرح کے بخل کا مظاہرہ نہ کیا اور وہ سنگ دل نہیں ہیں۔ پھر لکھا ہے حالت رکوع میں اسے انگوٹھی دی۔ وہ ہمیشہ سے ہی نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کرنے والے رہے ہیں۔ اس کے متعلق جبرائیل امین خدا کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے۔ آگے لکھا ہے حضرت حزیمہ، یہ تو انورٹڈ کامہ میں ختم ہو گیا۔ پھر لکھا ہے حضرت حزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ سے خراج عقیدت پیش کیا۔ انورٹڈ کامہ کائنات کے امام علی علیہ السلام پر میری جان قربان ہو کہ وہ مخلوق میں چراغ ہیں اور پرہیزگاری کے لیے ملجا و ماوا ہیں۔ وہ وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شوہر بطول ہیں۔ وہ کائنات کے امام اور روشن سورج ہیں۔ انہوں نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی راہ خدا میں صدقہ کی ہے۔ امام کائنات کا یہ فعل کتنا ہی بہتر اور خوبصورت ہے۔ بندوں کے پروردگار نے اسے فضیلت بخشی اور اس کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہیڈنگ ہے نزول آیت کے متعلق دوسری روایت۔ اچھا جی، اس میں لکھا ہے جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیج 154 پہ ہم آ گئے۔ بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثنا میں ایک اعرابی آیا جس کے سر کے بالوں میں خاک تھی اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کی شکل و صورت سے غربت و مفلسی ٹپک رہی تھی۔ اس کے ہمراہ اس کے کم سن بچے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی غربت کا اظہار ان اشعار میں کیا۔ انورٹڈ کامہ کہ میں آپ کے پاس اس حالت میں آیا ہوں کہ میری کماری بیٹی زور زور سے رو رہی ہے اور بچے کی ماں کو بچہ بھول چکا ہے۔ میری ایک بہن، 2 بیٹیاں اور ایک بوڑھی ماں ہے۔ افلاس کی وجہ سے میری عقل ختم ہونے کو ہے۔ فقر، ذلت اور فاقہ نے میرے گھر کا راستہ لیا ہے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے میٹھی اور کڑوی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم فرار کر کے آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ مخلوق رسولوں کی طرف نہیں جائے گی، تو پھر کہاں جائے گی؟ اور آگے لکھا ہے کہ انورٹڈ کامہ یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی داستان فقر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ گریہ کیا اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، اللہ نے تمہیں ثواب کمانے اور اجر عظیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ جو اس حالت کی حاجت روائی
جو اس کی حاجت روائی کرے گا تو خدا اسے جنت میں ابراہیم علیہ السلام کے محل کے سامنے جگہ عطا کرے گا۔ تم میں سے کون ہے جو اس غریب کی غم گساری کرے گا؟ بس میں صحابہ میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام مسجد کے ایک کونے میں نوافل ادا کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اعرابی کو اشارہ کیا۔ وہ آپ علیہ السلام کے قریب آیا۔ آپ علیہ السلام نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کر اس کے سپرد کر دی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اعرابی نے انگوٹھی لی اور واپس چلا گیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں، یہ کیا لکھا ہے؟ اس وقت جبرائیل امین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور اس نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 155 پہ اور دیکھتے ہیں کہ کون سی آیت نازل فرمائی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ تو یہ سورہ نہیں ویقیمون الصلاۃ۔ اچھا، یہ ہم اسے پورا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56، 55 اور 56 ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں، اس سے آگے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، آج کے دن تم میں کس نے ایسا نیک کام کیا ہے کہ خدا نے اسے اپنا ولی مقرر کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہاں البتہ آپ کے ابن ام نے حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے وہ بالا خانے علی علیہ السلام کے لیے واجب ہو گئے ہیں۔ پھر جب آپ سلام اللہ علیہ نے صحابہ کے سامنے انما ولیکم اللہ کی آیت کی تلاوت فرمائی۔ تو چلیں جی، اب اگلی ہیڈنگ ہمیں نظر آ رہی ہے کیا کہ نزول آیت کے متعلق تیسری روایت۔ چلیے اس کو بھی ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ نزول آیت کے متعلق تیسری روایت مناقب اور کشف الغمہ میں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس چاہے زمزم کے منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ احادیث نبوی بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس نے عمامے کے ساتھ منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تو وہ شخص بھی کہتا کہ واقعی رسول خدا نے یہ بات کہی تھی۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس نے عمامے کے ساتھ منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تو وہ شخص بھی کہتا ہے کہ واقعی رسول خدا نے یہ بات کہی تھی۔ تو ابن عباس کھڑے ہوئے اور آنے والے سے کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو نووارد نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدری صحابی جندب بن جناد ابو ذر غفاری ہوں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، اور اگر نہ سنا ہو تو خدا کرے میرے کان بہرے ہو جائیں، اور وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر ہم آگے پیج نمبر 156 پر، اگر وہ نہ دیکھتا تو خدا کرے کہ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ میں نے رسول خدا سے سنا کہ علی، اب انورٹڈ کاموں میں پڑھ رہی ہوں، کہ علی پرہیزگاروں کا رہبر ہے، کافروں کا قاتل ہے۔ جو اس کی مدد کرے گا تو خدا اس کی مدد کرے گا، اور جو اسے بے یار و مددگار چھوڑے تو خدا اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے یعنی کہ ابو ذر نے ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا میں ظہر کی نماز پڑھی۔ ایک سائل نے مسجد میں آ کر سوال کیا لیکن کسی نے اسے کچھ نہ دیا۔ سائل نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، خدایا گواہ رہنا کہ میں نے مسجد رسول میں سوال کیا لیکن مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا۔ تو حضرت اس وقت
حضرت علی علیہ السلام رکوع میں تھے، آپ علیہ السلام نے اسے چھوٹی انگلی سے اشارہ کیا، آپ علیہ السلام اس میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، سائل آیا اور انگشتری اتار کر چلا گیا۔ یہ سب کچھ رسول خدا کے سامنے ہوا۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا انورٹڈ کاما، پروردگار، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا کہ میرے سینے کو کشادہ کر اور میرے معاملات میرے لیے آسان فرما اور میری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط فرما اور اسے میرے معاملات میں شریک فرمایا۔ خدایا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی اور اس سے قرآنی الفاظ میں یہ کہا تھا کہ انورٹڈ کاما کہ ہم تیرے بھائی سے تیرے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے حکومت قرار دیں گے، تمہارے دشمن تمہارے قریب نہ آ سکیں گے۔ تو خدایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا نبی اور صفی ہوں، پروردگار میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے، میرے معاملات میرے لیے آسان کر دے اور میرے لیے میرے خاندان آسان کر دے اور میرے خاندان میں سے علی علیہ السلام کو میرا وزیر بنا، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما، انورٹڈ کاما کلوز۔ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا مکمل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ پڑھیں، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے یہاں پر۔ تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ مفسرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام نے سائل کو انگشتری عطا کی تھی۔ شان نزول میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے لیکن مضمون ایک ہی ہے۔ تو سامعین 157 پیج پر ہم اپنی یہاں پر ریکارڈنگ روک رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں سے آگے چلیں گے کیونکہ آگے سورہ حل عطا کے نزول کے حوالے سے تفصیلات ہیں جو ہم مل کر جانیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔